بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا، خون کے آنسو بہاتا رہتا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان پر اس نے کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی یہ حالت زدہ دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھ لیا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ نے لپٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے اور جیسے شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو قبر پر بیٹھنے والا شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور ایک بار پھر سے وہ حبشی مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی۔ ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی، شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشاروں میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔
میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتے پکڑتے وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا، تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے کیا؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے، اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی۔ اور جب وہ مری، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار سیاہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا، جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرا، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا، کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسین کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا، پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی باتیں سن کر اس نے جائے نماز اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، تجھے کس نے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نہ، تو پھر جب تو دوسری بار اللہ ہو کہتا ہے تو پھر وہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی جانشینی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود تیرا جی کرتا ہے۔ تیرے اللہ کہنے پر اللہ ہو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔